ناظرین، ایک طرف ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور دوسری طرف بدامنی اور علاقائی تنازعات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دسمبر 2025 میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو بتا گئے کہ 2026 کئی خطرناک عالمی تنازعات کے ساتھ آ سکتا ہے، اور یہ صورتحال نہ صرف عالمی امن بلکہ پاکستان، امریکہ اور پوری دنیا کی قومی سلامتی اور عالمی امن کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ناظرین، مئی 2025 میں پاکستان نے ایک مختصر جنگ میں بھارت کو شکست دے کر پوری دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اچانک پاکستان کے بہت بڑے پرستار بن گئے۔ پھر اسرائیل نے ایران اور قطر پر حملہ کر دیا۔ ان دو حملوں کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا جس پر پاکستانیوں نے بڑا جشن منایا۔ اس معاہدے کے کچھ ہی دنوں بعد مصر کے شہر شرم الشیخ میں صدر ٹرمپ نے پاکستان سمیت دیگر اہم مسلم ممالک کے قائدین کے ہمراہ غزہ امن پلان کا اعلان کیا۔ اس موقع پر حماس اور اسرائیل میں سیز فائر کا ایک معاہدہ بھی ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر بڑا جشن منایا گیا کہ اب فلسطینیوں کا قتل عام بند ہو جائے گا۔ افسوس کہ یہ قتل عام بند نہ ہوا۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری رہا اور آہستہ آہستہ ٹرمپ کا امن پلان دراصل غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کر کے دیگر ممالک میں بسانے کا منصوبہ بن کر سامنے آیا، اور ٹرمپ کے پلان میں ایک فورس تشکیل دینے کا اعلان تھا جو حماس کو غیر مسلح کرے، اور پاکستان کی فوج کا نام بھی اس فورس میں آیا۔ لیکن پاکستان کے ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ پاکستانی فوج حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے غزہ نہیں جائے گی۔ پاکستان نے یہ فیصلہ اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ سعودی عرب اور ترکی سمیت کئی اہم مسلم ممالک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان غزہ میں اسرائیل کے فوجی اہداف کے حصول میں مددگار نہیں بنے گا۔ پاکستان کا یہ درست فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بہت بری خبر تھی، کیونکہ ٹرمپ غزہ امن پلان کو کامیاب کرنے کے بعد پاکستان سمیت بہت سے مسلم ممالک کو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جلد ہی پاکستان اور سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ پاکستان کی طرف سے غزہ فوج نہ بھیجنے کے فیصلے کے فوری بعد اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا متنازع اعلان کر دیا۔ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں غزہ کے فلسطینیوں کو بسایا جائے۔ صومالی لینڈ سے قبل صرف انڈونیشیا نے غزہ کے فلسطینیوں کو اپنے ملک میں بسانے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اب ایک اور ملک اسرائیل کا مددگار بن گیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے نے ٹرمپ کے نام نہاد امن پلان کی حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا۔ پاکستان سمیت OIC کے دیگر رکن ممالک نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ صومالیہ کی سالمیت پر حملہ قرار دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں واضح کر دیا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر صومالی لینڈ میں بسانے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ اس وقت اسرائیل ایک بہت بڑے اندرونی بحران کا شکار ہے۔ ایک اسرائیل تاریخ دان پروفیسر نے اپنی نئی کتاب اسرائیل آن دا برنک میں اسرائیل کے بہت جلد ختم ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل یہودی ریاست نہیں بلکہ ایک صہیونی ریاست ہے، اور صہیونیت پوری دنیا میں زوال کا شکار ہے۔ صہیونیت کا زوال دراصل اسرائیل کو بھی زوال کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اسرائیل کو زوال سے بچانے کے لیے نیتن یاہو نے غزہ میں قتل عام شروع کر رکھا ہے، اور وہ امن میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ غزہ میں قتل عام بند نہیں کرے گا اور فلسطینیوں کو صومالی لینڈ کے بڑے بڑے قید خانوں میں محبوس کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر کار غزہ کے تنازع کے باعث بڑی عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس جنگ کی بڑی وجہ نیتن یاہو بن سکتا ہے۔ اس جنگ سے بچنا ہے تو 2026 میں سب کو مل کر نیتن یاہو کو روکنا ہوگا۔ نیتن یاہو اور اس کے اتحادی مودی کے خلاف پاکستان کی آواز پر دنیا اسی وقت توجہ دے گی جب پاکستان کے اندر بھی سیاسی استحکام نظر آئے گا۔ دوسری طرف امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی تازہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ دنیا تیزی سے عدم استحکام اور تشدد کی جانب بڑھ رہی ہے اور 2026 تک کئی خطرناک عالمی تنازعات جنم لے سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف عالمی امن بلکہ امریکی قومی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ غزہ، یوکرین، پاکستان، بھارت سرحد اور افغانستان سمیت کئی محاذوں پر کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں بحران شدت اختیار کرنے اور انسانی المیہ کے بڑھنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا۔ کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے ذیلی ادارے سینٹر فار پریونٹیو ایکشن نے امریکی خارجہ پالیسی کے ماہرین کی رائے کے ساتھ دنیا بھر میں ممکنہ تنازعات کو شدت اور اثرات کے اعتبار سے درجہ بندی کی ہے۔ سابقہ ٹرمپ انتظامیہ نے بعض تنازعات جیسے غزہ، یوکرین، کانگو، بھارت اور پاکستان کے تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض مواقع پر سخت پالیسی اور دباؤ نے حالات کو مزید پیچیدہ بنایا۔
ماہرین نے یہ بھی تنقید کی کہ امن سازی اور تنازعات کی روک تھام کے اداروں اور فنڈنگ کو کمزور کیا گیا، اور اب امریکہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اقتصادی بنیادوں کو مضبوط کرے تاکہ چین کے ریاستی سرمایہ کاری ماڈل اور اقتصادی حربوں کے مقابلے میں خود مختاری حاصل کی جا سکے۔ اقتصادی سرمایہ کاری اور تکنیکی برتری مستقبل کی عالمی قیادت کے لیے لازمی قومی سلامتی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے حوالے سے رپورٹ میں کئی ممکنہ سیکیورٹی خطرات اجاگر کیے گئے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دوبارہ مسلح تصادم کا امکان موجود ہے، جس کی بنیادی وجہ مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسند سرگرمیوں اور سخت سیکیورٹی اقدامات ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی دوبارہ لڑائی کے امکانات ہیں، جو سرحد پار شدت پسند حملوں کے دوبارہ شروع ہونے سے پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ سال 2026 میں امریکہ کے لیے خطرات سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے دنیا بھر میں کئی دوست اور سیکیورٹی کمٹمنٹس ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک تنازعات میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان غزہ اور مغربی کنارے میں جھڑپیں، روس اور یوکرین کی جنگ میں شدت، وینزویلا میں ممکنہ امریکی فوجی کارروائی اور امریکہ کے اندر بڑھتا ہوا سیاسی تصادم شامل ہے۔ اسی طرح ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ، چین کا تائیوان پر دباؤ، روس اور نیٹو میں ٹکراؤ اور شمالی کوریا کے جوہری تجربات بھی عالمی سطح پر سنگین خطرات کے طور پر بیان کیے گئے۔ رپورٹ میں عالمی قیادت پر زور دیا گیا کہ موجودہ تناؤ کو کم کرنے اور عالمی امن کو قائم رکھنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ ویورز، خلاصہ یہی ہے کہ دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ طاقت کی سیاست، علاقائی تنازعات اور نام نہاد امن منصوبے مل کر عالمی عدم استحکام کو جنم دے رہے ہیں۔ 2026 صرف ایک نیا سال نہیں بلکہ بڑا امتحان بن کر سامنے آ رہا ہے۔ اگر عالمی قیادت نے ہوش مندی، انصاف اور مکالمے کا راستہ اختیار نہ کیا تو اس کے نتائج پوری انسانیت کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی یہ وقت اندرونی استحکام، واضح خارجہ پالیسی اور اصولی موقف کا ہے، کیونکہ مضبوط قوم ہی دنیا میں مضبوط آواز بنتی ہے۔ امن طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ انصاف، برابری اور عوام کی امنگوں کے احترام سے قائم ہوتا ہے۔ اسی امید اور اسی تنبیہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔